تو بادشاہ نے تو کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے جب مکالمہ ہو، یہ بڑی خوبصورت کشمکش ہے جی۔ جتنے قابل ذکر نبی ہمیں محسوس و معلوم ہیں، سب کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا؟ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ وقت کے بادشاہ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، پھر قریب تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا مقابلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ۔ کیونکہ یہ وہ کتا ہے، جب تک یہ کنویں میں پڑا رہتا ہے پانی حلال نہیں ہوتا۔ اقتدار و منصب پر بیٹھا ہوا آدمی اگر برا ہے تو قوم بری ہے۔ قوم کا چہرہ ہوتا ہے اقتدار۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر اصلاً اس کنویں کے اندر کتے کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کنواں پاک ہونے والا ہی نہیں۔ ہماری لاکھ تبلیغیں ہوں اور ہماری لاکھ دعوتیں ہوں، ہمارے لاکھ درس ہوں، لیکن اس کا ایک آرڈیننس اور اس کا ایک بیانیہ سارے حکومت کے ذرائع ابلاغ جب جاری کرتے ہیں تو ہماری ایک ساری مسائل کے اوپر وہ 1-2 منٹ کا دورانیہ غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات انبیاء علیہ السلام کو سکھلائی، اور انبیاء علیہ السلام نے بغیر کسی، یعنی اس پہ کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، سب نے آ کر اسی کے اوپر کام کیا کہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کو اقتدار زیبا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اقتدار کے اوپر متمکن ہے وہ ناجائز قابض ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ میرا اللہ۔ بادشاہ صرف اور صرف میرا اللہ ہے، اس لیے کہ قدرت بھی اسی کے پاس ہے اور علم بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر فرمایا ما لکم من دون اللہ، دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ پڑا کرو، میرے پاس طاقت زیادہ، میرا جتھا زیادہ، میرا علم زیادہ، میری جماعت بڑی، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وما لکم، نہیں ہے تمہارے پاس کچھ بھی سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اللہ ہی تمہارا نصیر ہے۔ اگر اللہ کی ولایت تمہاری پشت سے ہٹ جائے اور اللہ کی نصرت تم سے دور ہو جائے، تمہاری کوئی چیز بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ یہی قرآن حکیم کا درس ہے، اور یہی قرآن پہ وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے بغیر، من ولی ولا نصیر۔ ولی کہتے ہیں قریب کو، اور ولی اس کی صفت ہے قریب تر، اور آپ کے قریب تر کون ہے؟ آپ کا اللہ ہے۔ من حبل الورید، حبل ورید، یہ شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، یہ ہے ولایت۔ تو وہی آپ کے احوال کو بھی جانتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے بارے میں مخلص اور آپ کا ہمدرد بھی وہ بہت بڑا ہے۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہو اپنے خدا کے سامنے رکھ دیا کرو، کسی دوست کے سامنے، کسی بھائی کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اپنے خدا سے رجوع کر لیا کرو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا۔ جوتی کے تسمے سے لے کر روٹی کے لقمے تک بھی مانگنے کا سلیقہ سیکھو، کس سے؟ اپنے اللہ سے، اس لیے کہ وہی قریب تر ہے اور وہی نصیر ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جب سے لوگوں نے بھلایا ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ قوموں نے بلایا ہے تو قومیں بھی رل گئی ہیں، افراد نے بلایا ہے تو افراد بھی رل گئے۔ جب تک لوگوں کو اس بات پر یقین رہا، اللہ نے لوگوں کے کنڈ نہیں لگنے دیا، زمین پر ان کو نہیں کرنے دیا، ان کو شکست سے دوچار نہیں ہونے دیا، ان کو آبرو مند بنایا، سعادت مند بنایا۔ وہ بے کس تھے، بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ قوموں کے امام بنے، اور بادشاہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے فخر محسوس کرتے، وہ اتنے بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ یہ ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اعتماد کا اظہار، کہ انسان سب سے بڑا ولی کس کو سمجھے؟ اپنے اللہ کو سمجھے۔ سب سے بڑا نصیر کس کو سمجھے؟ اپنے اللہ کو سمجھے۔ جب یہ سمجھنے لگ گیا تو اس کے سارے مسئلے حل اور اس کے سارے مشکلات دور۔